دوستو یہ کہانی دل تھام کر سنیے گا۔ کرن کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ اب کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر ہاں کر دو، مگر کرن کے ذہن میں نہ جانے کون سے شہزادے کا تصور تھا۔ وہ تو کسی کے لیے مانتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے اس کی زندگی میں ایسا کون تھا کہ وہ شادی کے لیے مانتی ہی نہیں تھی۔ تبھی تو کرن اپنی زندگی کے بہت حسین دنوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک دن اندھوناک خبر ملی۔ وہ خبر ایسی تھی کہ اس نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے تھے۔ کرن اپنے گھر کے باہر لٹی پٹی لاش کی صورت میں ملی تھی، ایسی لاش کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ آخری لمحات میں کیا ہوا۔ بات تو بہت عجیب سی تھی۔ کرن کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہمارے لیے بڑی بے چینی اور حیرت کا باعث تھا۔ میری اماں بھی ڈر گئی، پوچھنے لگی کیا کرن کسی ایسے کام میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اماں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ حافظ قرآن لڑکی تھی، اس کے بارے میں ایسا نہ سوچیں۔ اماں نے کہا کہ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی، مجھے تمہارے بارے میں فکر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ آخری وقت میں کیا ہوا ہے جو اس کی لاش یوں لٹی پھٹی اس کے گھر میں باہر پڑی ہے۔ خدا کا خوف کرو، کچھ تو ہوا ہی ہوگا نا، یا اس لڑکی نے کوئی غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملی ہے۔ امی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس لمحے تو میں اپنی ماں باپ کی باتیں سن نہیں سکتی تھی۔ میں نے خود کو ایک کالی چادر میں ڈھانپا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ میرا رخ کرن کے گھر کی طرف تھا۔ میں اس کی والدہ سے جا کر بات کرنا چاہتی تھی کہ کرن کی لاش آپ کو کہاں سے کب اور کیسے ملی، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، اور میرے ذہن میں بہت سے مختلف قسم کے سوالات تھے۔ اس بات سے بالکل میں ناواقف تھی کہ وہاں جا کر مجھے کچھ اور ہی دکھنے کو ملے گا۔ جب میں وہاں پہنچی تو کرن کے جنازے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ کرن کی میت کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا۔ کرن کا چہرہ کفن میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے جانے تک سارے بندوبست مکمل ہو گئے تھے، سارے انتظامات ہو گئے تھے، مجھے تو اس کا دیدار کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں نے کرن کی والدہ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی ملال کا اثر نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ کرن کی یہ حالت کیسے ہوئی، مگر وہ افراتفری میں تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے کرن کی وصیت کے بارے میں ان لوگوں کو بتانا ہے جو کہ کرن کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ کرن کو دفن کرنے والے لوگوں میں اس کے رشتہ دار ہی شامل تھے، مگر وہ ایسی کون سی وصیت بتانے جا رہی تھی جو اس نے اتنی کم عمری میں کر دی۔ وصیت تو عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے مرنے کا انتظار ہوتا ہے، یا جو اپنی موت کے بارے میں پہلے سے یقین رکھتے ہیں، انہیں اپنی موت کا علم ہو چکا ہوتا ہے۔ مگر کرن تو یوں اچانک فوت ہوئی تھی کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے وصیت کی ہوگی۔ پھر کرن کی ماں ایک پرچی لے کر سب کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی نے جو وصیت کی تھی اس پر پورا عمل کیا جائے گا، ورنہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اسے دفنائے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی وارث ہوں، اس کا باپ ابھی یہاں نہیں ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہ کہہ کر کرن کی ماں نے جو بات ہمیں سنائی تھی وہ تو ہمارے سروں پر آسمان گرنے کو کافی تھی۔ کرن نے جاتے وقت وصیت کی تھی کہ اسے کسی کتے کے ساتھ دفنایا جائے۔ اس کے کتے کو تو ہم سب نے دیکھا ہی ہوگا۔ میں کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہی، یہ بات کرن نے مجھے خود کہی تھی اور میں نے کاغذ پر لکھ لی تھی۔ میں کرن کی ماں ہوں، مجھ سے زیادہ اسے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس کی روح کی تسکین کے لیے کہہ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی اپنے اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، چاہتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے۔ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کی کوئی ناجائز بات نہیں مانی، مگر اب تو وہ مر گئی ہے، اب تو مجھے اس کی سننا ہی پڑے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کرن کی ماں آنسو بہانے لگی۔ ہم سب کو ان کی اس انوکھی خواہش پر حیرت بھی ہوئی اور کرن کے نصیب پر رونا بھی آیا۔ ایک حافظ قرآن ہونے کے باوجود اس کی قبر میں جو ہونے جا رہا تھا وہ ہمارے لیے افسوسناک تھا، مگر ایک ماں کے جذبات کو بھی ٹھیس نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ لوگوں نے حافظہ کرن کی ماں سے کوئی بحث نہیں کی تھی، کیونکہ کرن کی ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔
ہاں مگر ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ اس محلے کے مفتی صاحب یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی غیر شرعی کام ہوتا تو وہ اپنی موجودگی سے اس کی مذمت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب بھی یہاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کسی سے سنا کہ مولوی صاحب خود ہی حافظہ کرن کی ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کرن کی ماں کو یہ سمجھانے کی کہ کرن کی یہ وصیت اگر تھی تو یہ بہت بچگانہ اور غیر شرعی وصیت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، مگر کرن کی ماں بضد تھی کہ جیسا وہ کہہ رہی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بالآخر مفتی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ میں مفتی صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، وہ بڑی حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ ضرور کرن کی ماں نے کوئی ان سے بدتمیزی ہی کی ہوگی کہ وہ یہاں سے اپنی بات منوائے بغیر ہی چلے گئے، ورنہ تو وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ انہیں عزت بخشتے اور ان کی بات کا مان رکھتے تھے۔ کرن کی ماں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی وصیت پر عمل کرے۔ بہرحال اب تو نماز جنازہ مفتی صاحب کے ایک شاگرد نے پڑھا لی تھی، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ کرن کی ماں بضد تھی، سبھی لوگ منتظر ہو گئے تھے کہ یہ کیسی پاگل عورت ہے۔ بہرحال ہر ایک کے چاہنے والے رشتہ دار ہوتے ہیں جو برے وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ کرن کی والدہ کے بھی ایسے ہی کچھ رشتہ دار تھے جنہوں نے اس کمزور لمحے میں بھی کرن کی ماں کا ساتھ دیا۔ بہرحال نماز جنازہ تیار کی گئی تھی۔ قبر میں دفنانے کا وقت آیا تو ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کتا بھی نائلہ کی قبر کے ساتھ رکھا گیا۔ کتا تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، وحشت زدہ اور ڈرا سہما۔ میں نے اس کتے کو آج سے پہلے کرن کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس کتے کو دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ قبر کا عذاب تو میرے سر پر مسلط تھا۔ لگتا تھا جیسے اللہ نے کرن کو قبر میں کڑا عذاب دکھانا ہے۔ اسی لیے تو یہ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ لاکھ ضد کرنے کے، مفتی صاحب کے سمجھانے کے باوجود بھی کرن کی قبر میں ایک کتا بھی دفنایا جا رہا تھا، مگر یہ کتا تو زندہ تھا۔ اس کتے کو زندہ دفنانے پر وہ کرن کی لاش کا جو حشر کرتا، اس بات کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی تھی۔ بہرحال کرن کی ماں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کتے کو نیچے قبر میں رکھتے ہی اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تاکہ کتا بے بس ہو جائے اور کچھ نہ کر سکے، کیونکہ ہم قبر کو کھلا تو چھوڑ نہیں سکتے ورنہ یہ کتا قبر سے باہر نکل آئے گا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کرن نے جاتے جاتے یہ کیا وصیت کر دی جس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی خراب ہونے جا رہی ہے۔ کتا تو ویسے ہی نجس جانور ہے، لیکن بہرحال جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ ایک کالے رنگ کے کتے کو کرن کی قبر میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تھی۔ کتے کے چلانے کی آوازیں مجھے وحشت زدہ کر رہی تھیں، مگر میں نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ کوئی اور قبرستان ہوتا تو میں یوں نہ بھاگتی، مگر جیسی آوازیں اس کتے کی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی مجھے یوں لگا جیسے حافظہ کرن کا عذاب یہیں سے شروع ہو گیا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتی۔ جب وہاں سے نکلی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں رات بھر کرن کو ہی یاد کرتی رہی، اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں ہی کوئی اشارہ دے دے، کرن کیسے فوت ہوئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے انصاف دلاؤں، اس کو میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس کا حال جاننا چاہتی ہوں۔ رات بھر میں کرن کے بارے میں سوچتی رہی، دعا کرتی رہی کہ مجھے کوئی خواب آ جائے۔ رات کے 1 بجے میری آنکھ لگی، کالا اندھیرا تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، مگر پھر جو میں نے خواب دیکھا تو اس نے میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ خواب میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ کرن مجھے کہتی ہے کہ میری قبر کو کھود ڈالو، مجھے نکال لو، اس میں سے اس کتے کو بھی مجھ سے الگ کر دو۔ میری ماں نے یہ کیا مسلط کر دیا مجھ پر، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے۔ میری قبر میں مجھے اس نجس کی وجہ سے قبر کے معاملات میں مجھ پر سختی کی جائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، میں پریشان تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے پورے وجود پر گھبراہٹ طاری تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کرن کی قبر پر چلی جاؤں، وہاں جا کر اس سے پوچھوں، اس کی قبر کھود ڈالوں، وہ کتا نکالوں اور سب کو بتاؤں کہ کرن کی ماں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔
میں نے خود کو ایک کالی چادر میں ڈھانپا اور باہر نکل گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں کالا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گہری خاموشی نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا، مگر مجھے کرن کی قبر پر جانا تھا۔ اسی لیے میں نے پکا ٹھان لیا تھا کہ میں کرن کی قبر پر ابھی اور اسی وقت جاؤں گی، ذرا بھی دیر نہیں کروں گی۔ وہ تو میری درینہ اور پکی سہیلی تھی، لیکن میں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے کہ کہیں میرے جوتوں کی آواز سے میرے گھر والے جاگ نہ جائیں، اور جاگ کر ظاہر ہے انہوں نے اور کیا کرنا تھا، مجھے وہاں جانے نہیں دینا تھا۔ رات کے اس پہر وہ کہتے کہ تم کہاں جا رہی ہو، اسی لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے گھر سے ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی پکڑ لی تھی، جس کی روشنی میں اپنا راستہ میں خود دیکھ رہی تھی۔ میرے وجود میں ایک کپکپی سی تاری تھی۔ قبرستان میں آج سے پہلے کبھی مغرب کے بعد میں اکیلی نہیں گئی تھی، پر آج یہ وقت آن پہنچا تھا کہ رات کے 2 بجے کے قریب میں گھر سے قبرستان اکیلی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں میری والدہ کی باتیں بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ قدرت کے معاملات میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتے۔ اب اگر کرن کی ماں نے اسے قدرت کے خلاف جا کر دفن کر ہی دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے پر صبر کریں، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ اللہ کی نیک بندی ہوئی تو اللہ اسے عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر اللہ نے اسے عذاب دینا چاہا تو تم میں سے کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ میری والدہ کی بات تو ٹھیک تھی، مگر انسان کبھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گئی تھی۔ ٹڈیوں کی راگ نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی تھی۔ میرے پاؤں پر چھوٹے چھوٹے کانٹے چبھنا شروع ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے قبرستان میں کون سا قلین بچھے ہوتے ہیں۔ مجھے کرن کی قبر ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ سامنے ہی اس کی کچی قبر موجود تھی، جس پر مٹی بھی ابھی تازہ تھی۔ میں قبر کے قریب پہنچی۔ قبر کی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹی میں مجھے مزید جذباتی کر دیا تھا۔ میں دل میں ان لوگوں کو کوسنے لگی جنہوں نے کرن کو اتنا بدکار سمجھ لیا تھا کہ اس کی قبر کے عذاب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس کی قبر کی مٹی بھی ٹھنڈی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرا تو دل دھڑکنا ہی بند ہو گیا، جیسے اتنا خوفناک منظر میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھا تھا۔ اب میں کرن کی قبر سے مٹی ہٹانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی میں نے مٹی ہٹائی تو اندر میرا ہاتھ کسی نرم چیز پر لگا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو وہ ایک موٹا کالا بچھو تھا جو قبر کی مٹی کے عین نیچے حرکت کر رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی، مگر اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میں جس مٹی پر بیٹھی ہوئی ہوں اس کے نیچے بھی بہت سارے بچھو ہیں۔ ابھی تو میں اسی شاخ سے نہیں نکلی تھی کہ مجھے اپنے قریب بچھوؤں کی ایک فوج آتی محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، یا آسمان سے کوئی ہاتھ بڑھ کر مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ اتنے موٹے کالے زہریلے بچھو میں نے آج تک کسی فلم میں، کسی ڈرامے میں بھی نہیں دیکھے تھے جتنے میں اس وقت دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے تیرے قانون کے آگے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اللہ سے اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرنے لگی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر کسی صورت بھی میں یہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ میں تو مارے ڈر کے ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کرن کی قبر پر مجھے یہ کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ رفتہ رفتہ بسم اللہ پڑھتی میں کھڑی ہو گئی اور وہاں سے آگے قدم رکھا جہاں زمین بچھوؤں سے خالی تھی۔ میں پچھلی طرف جانے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو بچایا۔ میں قبرستان سے نکلنا چاہ رہی تھی، جیسے میری دھڑکنیں میرا ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے الٹے پاؤں اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ گھر کی طرف بھاگتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر حافظہ کرن اللہ کی نیک بندی تھی تو پھر یہ معاملہ کیا ہوا؟ کیا وہ خواب بھی جھوٹا تھا جو مجھے آیا؟ اس میں کرن خود مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری قبر کھولو اور مجھے یہاں سے نکالو۔ میرا ذہن تو پہلے سے بھی زیادہ الجھ گیا تھا۔ فی الحال میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بڑی مشکل سے جب میں بھاگتی بھگاتی گھر پہنچی تو اماں کے ڈر سے میں نے ان سے یہ بات بھی نہیں کہی کہ میں کہاں گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا۔
انہوں نے تو مجھے پہلے ہی حافظہ کرن کی قبر پر جانے سے منع کیا تھا۔ ایسا کرنے سے بقول ان کے میرے اوپر کوئی برا اثر پڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے ان سے یہ بات چھپائی تھی، مگر دل میں جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے مجھے یوں لگتا جیسے میرے پاؤں پر بچھو اور عجیب و غریب کیڑے رینگ رہے ہوں۔ رات بھر میں یوں ہی روتی تڑپتی رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھاگ کر کہیں چلی جاؤں اور جا کر اس بات کا اعلان کر دوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی اور کرن کی قبر پر نہ جائے۔ میں مفتی صاحب کی شاگرد بھی رہ چکی تھی، انہی سے میں نے عالمہ کا کورس بھی کیا تھا، بلکہ میں کرن سے 2 سال پہلے فارغ ہو چکی تھی۔ کرن مجھے اچھے سے جانتی تھی اور اسی وجہ سے مفتی صاحب نے اس کے جنازے میں آ کر اس کی وصیت کو پورا نہ کرنے کی بھی تلقین کی تھی، مگر میں ان کے سامنے جا کر اس بات کا اعتراف کرنا چاہتی تھی کہ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی جو میں نے قدرت کے معاملہ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر سے بہانہ کر کے نکلی، مفتی صاحب کے پاس پہنچی۔ نماز کے بعد وہ عموماً ناشتہ کرنے اندر حجرے میں جاتے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی۔ امام صاحب کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اس لیے وہاں جانے میں کبھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی سہیلی کرن کے لیے پریشان تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ وہ مفتی صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ کرن کی ماں نے کیا وصیت کی تھی، مجھے یہ خواب آیا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ساری بات ان سے کہہ دی، جو مجھے خواب آیا، جو میں کر گئی تھی۔ یہ بات سننا تھی کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ لڑکی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا اللہ کے قانون میں کبھی کسی نے بغاوت کی ہے؟ تم نے آج سے پہلے ایسا کہیں سنا ہے؟ اور تم تو کل کی بچی ہو، تمہیں کہاں سے ایسے خواب آنے لگ گئے کہ تم جا کر اس کی قبر کھودو؟ جب بڑے بڑوں نے ایک کام نہیں کیا تو تم کون ہوتی ہو اس سارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والی؟ خدا کا شکر کرو کہ تم کسی نقصان سے بچ گئی ہو، ورنہ وہ بچھو اور سانپ تمہیں کاٹ لیتے، نہ تو ساری زندگی ان کی جلن اور زہر تمہارے وجود سے نہ جاتی۔ قبر کا بچھو ایک بار جسے چھو لے، اس کے بعد زندگی بھر اس کی جلن باقی رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی دوا اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھ لو بیٹا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس قبر کا معمہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بارش ہوگی اور اس کے بعد سارا راز فاش ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، بارش سے بھلا اس قبر کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں نا، بڑے لوگ جو بات کہہ دیتے ہیں اس پر تو انسان کو یقین کرنا ہی چاہیے، چاہے وہ اس وقت کتنی جھوٹی ہی کیوں نہ لگے۔ خیر، میں نے بھی ایسا ہی کیا، مفتی صاحب کی بات پر یقین کر لیا اور میں اس دن کا انتظار کرنے لگی جب بارش ہوگی۔ کرن کی قبر کا معاملہ کھلے گا، اللہ کی حکمت اسی میں تھی۔ 2 دن کے بعد زور زور سے بارش برسنے لگی۔ اس دن تو پورے گاؤں میں اولے بھی پڑے تھے، اور ایسے اولے میں نے اپنی زندگی بھر آج تک کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کرن کا باپ پردیس سے یوں تو کسی بھی دن آ جاتا تھا، لیکن عجیب خبر ملی۔ اولے پڑنے کے اگلے ہی دن کرن کا باپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، اس کی بیٹی کہاں گئی؟ سب لوگ محلے کے حیران تھے کہ کمال ہے، اصغر تمہیں تمہاری بیوی نے نہیں بتایا کہ تمہاری اکلوتی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ اس عجیب و غریب خواہش کے پیچھے بھی تمہاری رضامندی ہے، ورنہ تمہاری بیوی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھاتی؟ کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو کبھی اپنی بیٹی کے لیے سوتیلی ماں نہیں سمجھا۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ ہمیشہ میری بیٹی کی قدر کرے گی، سگی ماں جیسی محبت کرے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میری بیٹی کو میری غیر موجودگی میں اتنے برے حالوں میں دفنا دے گی۔ میں تو لٹ گیا، میں تو پھٹ گیا، میرے پاس اپنی بیٹی کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ لیکن اب میں اپنی بیٹی کی قبر پر ضرور جاؤں گا۔ وہ آدمی رو رو کر اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پر جائے گا، مگر بارش کی وجہ سے جب اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچا تو ساری مٹی ادھر ادھر ہو چکی تھی۔ شاید لاوارثوں کی طرح دفنائے جانے کی وجہ سے کسی نے مٹی کو ٹھیک بھی قبر پر نہیں ڈالا تھا، لیکن قبر پر سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ باقی پتھر ہٹانے کو باپ کے جذبات، محبت ہی کافی تھی۔ جیسے ہی اس نے پتھر ہٹا کر اپنی بیٹی پر نظر ڈالی تو وہ کانپ کر رہ گیا۔
بیٹی کی قبر میں مرا ہوا کتا پڑا تھا جس سے بدبو تو نہیں آ رہی تھی۔ شاید یہ اس کی بیٹی کی قبر کی خیر کا کمال تھا کہ اس کتے سے بھی بدبو نہیں آئی، پر اس کی بیٹی کے وجود پر پڑے زخموں سے اسے اپنی بیوی کے ظلم کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا۔ شاید اس عورت نے جہاں اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کتے کے ساتھ دفنایا، وہیں اللہ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا، اتنا گہرا پردہ کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ کتے کی وجہ سے کہیں دوبارہ قبر کھولنا نہ پڑ جائے۔ لیکن بس کہتے ہیں نا کہ انسان نے جب اپنا جرم چھپانا ہوتا ہے تو 100 کوششیں کرتا ہے، لیکن جب قدرت نے اس کے جرم کو دکھانا ہوتا ہے تو 1000 بہانے نکل ہی آتے ہیں۔ کرن کی ماں کو بھی اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے حسد میں آ کر اپنے محبت کرنے والے شوہر اور 2 بچوں کے باپ کو بھی کھو دیا تھا۔ رہی بات کرن کے مرنے کی تو وہ ایک ماں ہے۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی، نہ ہی کرن کے باپ نے کسی سے یہ بات کہی۔ شاید یہ اس کا کردار کی عظمت ہے کہ اس نے اپنی سابقہ بیوی کے راز کو بھی لوگوں کے سامنے افشا نہیں کیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کا قتل اسے معاف کر دیا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس عورت کے پرخچے اڑا دیتا۔ پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔